السلام علیکم ناظرین آپ نے اصحاب کہف کا نام تو سن رکھا ہوگا، جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ ناظرین، اصحاب کا مطلب ہوتا ہے والے، اور کہف اس غار کو کہتے ہیں جو پہاڑ میں ہوتا ہے، تو اس طرح اصحاب کہف کا مطلب ہوا غار والے۔ ناظرین، ایک قول کے مطابق یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا ہے۔ یہ چند نوجوان تھے جو اپنے باپ دادا کے ساتھ ایک میلے میں گئے تھے۔ ناظرین، اس دور میں جو بادشاہ تھا اس کا نام دقیانوس تھا۔ یہ بادشاہ بہت ظالم اور سرکش انسان تھا۔ یہ لوگوں پر ظلم کر کے ان سے بت پرستی کراتا تھا۔ یہ چند نوجوان جو اپنے باپ دادا کے ساتھ اس میلے میں گئے تھے، انہوں نے جب وہاں یہ تماشا دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ بت پرستی تو بہت بڑا ظلم اور شرک ہے۔ عبادت کے لائق تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو آسمان و زمین کا خالق ہے۔ بس یہ لوگ ایک ایک کر کے اس میلے سے نکل آئے۔ ان میں سے ایک شخص ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ اسی طرح دوسرے نوجوان بھی ایک ایک کر کے اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ حالانکہ یہ تمام نوجوان ایک دوسرے کو جانتے تک نہ تھے، لیکن ایمان کی روشنی نے انہیں ایک دوسرے سے ملا دیا۔ اب سب نوجوان خاموش تھے اور ایک دوسرے سے ڈر رہے تھے کہ اگر اسے میرے دل کی بات پتہ چل گئی تو کہیں یہ اپنی قوم سے میری شکایت نہ کر دے۔ اب سب خاموش تھے۔ آخر کار ان میں سے ایک نوجوان بولا کہ دوستو، کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے۔ آخر کیوں تم اپنی قوم کو چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہو؟ اب ایک دوسرے سے گھبراؤ مت، اپنی اپنی بات واضح کر دو۔ اس پر ایک نوجوان بولا کہ بھائی، مجھے اپنی قوم کی یہ رسم ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ حالانکہ آسمان و زمین کا، میرا تمہارا خالق تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو پھر ہم اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کیوں کریں؟ یہ سن کر وہ سب بول اٹھے کہ اللہ رب العزت کی قسم، یہی نفرت ہمیں یہاں لائی ہے۔ یہ سن کر سب کے دل میں محبت کی ایک لہر دوڑ گئی، اور یہ سب روشن خیال موحد آپس میں سچے دوست اور ماں جائے بھائیوں سے بھی زیادہ ایک دوسرے کے خیر خواہ بن گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک جگہ مقرر کر لی، وہیں آ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ ان کی قوم کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ لوگ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، تو انہوں نے بادشاہ کے دربار میں ان کی شکایت کی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ جب ان کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو اور میری نافرمانی کرتے ہو؟ تو انہوں نے اپنے دلوں کو مضبوط کر لیا اور صاف کہہ دیا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمان و زمین کا مالک و خالق ہے، ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ ہماری قوم مشرک ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور حکم دیا کہ ان کے لباس اتار لو، اور اگر یہ باز نہ آئیں تو میں انہیں سخت سزا دوں گا۔ اب ان کے دل میں ایمان اور مضبوط ہو گیا تھا۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ ہم یہاں رہ کر ایمان پر قائم نہیں رہ سکیں گے، لہٰذا انہوں نے اپنی قوم، وطن، خاندان کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ پھر ایک دن موقع دیکھ کر یہ لوگ وہاں سے نکل آئے۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک کتا بھی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کتا انہی نوجوانوں میں سے ایک نوجوان کا تھا۔ چلتے چلتے یہ لوگ ایک غار میں پہنچ گئے اور کچھ دیر آرام کرنے کے لیے وہاں سو گئے۔ ناظرین، جب وہ سوئے تو اللہ رب العزت نے ان پر سکینہ طاری کر دیا، تو اس طرح اللہ رب العزت کے حکم سے وہ کم و بیش 309 سال تک غار میں سوئے رہے۔ جب یہ لوگ سوئے ہوئے تھے تو اللہ رب العزت نے ان کی آنکھیں کھلی رکھی، کیونکہ غار اوپر سے کھلی ہوئی تھی۔ اگر ان کی آنکھیں بند ہو جاتی تو انہیں پرندے مردہ سمجھ کر کھا جاتے، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت کے حکم سے وہ کروٹیں بھی بدلتے رہے تاکہ ان کے جسم زمین نہ کھا سکے۔ ناظرین، جب یہ لوگ 309 سال بعد نیند سے بیدار ہوئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کتنی دیر سوئے تھے۔ ان میں سے کچھ نے کہا کہ 1 دن، اور کچھ نے کہا کہ شاید 1 دن سے بھی کم۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ تم یہ سکہ لے جاؤ اور بازار سے کچھ کھانے کے لیے لے آؤ،
اور یہ بھی معلوم کرنا کہ شہر کے حالات کیسے ہیں، لیکن خیال رکھنا کہ کہیں دقیانوس کے سپاہی تمہیں دیکھ نہ لیں۔ جب وہ نوجوان بازار پہنچا تو ایک دکاندار کو وہ سکہ دیا جو کہ دقیانوس کے زمانے کا تھا۔ جب دکاندار نے وہ سکہ دیکھا تو اسے شک ہوا کہ شاید اس نوجوان کو کوئی خزانہ ملا ہے۔ یہ بات چلتی چلتی اس وقت کے بادشاہ تک پہنچی جس کا نام بیطروس بتایا جاتا ہے، جو کہ بڑا نیک اور عادل بادشاہ تھا۔ جب اس نوجوان کو بادشاہ کے پاس لایا گیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں کوئی خزانہ ملا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ پھر تمہارے پاس اتنا پرانا سکہ کہاں سے آیا؟ وہ نوجوان پریشان ہو گیا اور کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ دقیانوس کہاں ہے جو یہاں کا بادشاہ تھا؟ تو بادشاہ بیطروس نے کہا کہ دقیانوس کی حکومت تو آج سے 300 سال پہلے تھی۔ یہ سن کر وہ نوجوان حیران رہ گیا اور بولا کہ ابھی کل ہی تو ہم اس کے شر سے بچنے کے لیے غار میں چھپے تھے۔ اگر یقین نہیں آتا تو چل کر دیکھ لو، میرے دوسرے ساتھی اسی غار میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ جب بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیج کر پتہ لگوایا تو پتہ چلا کہ واقعی یہ لوگ 300 سال تک سوئے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے ان کی بہت تکریم اور عزت کی۔ ناظرین، اس سے آگے کے واقعے میں اختلافات ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ لوگ دوبارہ اسی غار میں چلے گئے اور اللہ رب العزت نے انہیں وہیں موت عطا فرمائی، اور آج کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ وہ غار ترکی میں موجود ہے، لیکن صحیح جگہ کا علم اللہ رب العزت کو ہے۔ اللہ حافظکم و ناصرکم۔